فضائی آپریشن منسوخ ہونے سے بینکاک کے ایئرپورٹ پر 51 پاکستانی پھنس کر رہ گئے۔ مسافروں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے پاکستان حکومت سے اپیل کی ہے کہ بے شک حکومت انہیں پاکستان بلا کر 14 دن کے لیے قرنطینہ میں رکھے، لیکن بینکاک ایئرپورٹ سے نکالے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں عمران یوسف کی یہ رپورٹ۔ یہ تمام مسافر کوریا، جاپان، ملیشیا، آسٹریلیا اور دوسرے ممالک سے پاکستان جا رہے تھے اور بینکاک میں ٹرانزٹ کی وجہ سے رکے تھے، لیکن حکومت کے فضائی آپریشن معطل کرنے کے فیصلے کی وجہ سے یہیں پر مہلک ہو کر رہ گئے اور سخت پریشانی کے عالم میں ہیں۔ مسافروں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ 50 پاکستانی 21 تاریخ سے یہاں پہ بینکاک تھائی لینڈ کے ایئرپورٹ کے اوپر موجود ہیں۔ ہماری فلائٹ اسکیجول تھی 21 مارچ کو 6:45 پہ، لیکن ہمیں 10 منٹ جب رہتے تھے ہم آن بورڈ جانے ہی والے تھے کہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری فلائٹ کینسل ہو چکی ہے۔ ایئر لائن ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ان کی غلطی نہیں تھی۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے لاسٹ مومنٹ پہ یہ ڈیسیجن لیا بغیر یہ سوچے کہ یہاں پہ ہم لوگ کیا کریں گے۔ اب ہم ویزا بھی نہیں مل سکتا۔ ہم نے ایمبیسی کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، تھائی لینڈ میں پاکستان کی ایمبیسی کے ساتھ، اور انہوں نے ہمیں جس حد تک ہو سکتا تھا انہوں نے ہمیں سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لائک میڈیسن اور فوڈ وغیرہ وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ایئرپورٹ پر پھنسے ان پاکستانی مسافروں نے درخواست کی ہے کہ یا تو پاکستانی حکومت ان کو تھائی ایئر ویز سے آنے کی اجازت دے یا پھر ان کے لیے کوئی اور خصوصی پرواز کا انتظام کیا جائے۔ میری عمران خان صاحب سے اور میری چیف آف آرمی سٹاف سے یہ اپیل ہے کہ خدا را ہمیں اپنا پاکستانی سمجھ کر ہمیں واپس بلایا جائے، اور ہم جس طرح دبئی اور جس طرح قطر والوں کو وہاں سے نکالا گیا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی تھے، لیکن ہم بھی ان ہی کی طرح پاکستانی ہیں اور ہم بھی پاکستان کے ایسے ہیں۔ اس وقت ہماری جان بھی بہت زیادہ اسی طرح قیمتی ہے جس طرح 22 کروڑ عوام اور کی قیمتی ہے۔ ہمیں اس وقت اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، خدا را ہماری جان کو بچایا جائے۔ یہ مسافر منتظر ہیں کہ کب ان کی سنوائی ہوگی، کب ان کی قید ختم ہوگی اور وہ وطن عزیز پہنچیں گے۔ تاہم پاکستانی سفارت خانہ بینکاک کا عملہ سفیر پاکستان عاصم افتخار احمد کی خصوصی ہدایات پر ان مسافروں کو کھانا، طبی امداد اور دیگر ضرورت کی اشیاء مسلسل فراہم کر رہا ہے۔